ملا، خدمت کے میدان میں آ جائے۔ اسلام اور ہندو سکھ عیسائی دیکھنا تو دور کی بات، خدمت کے میدان میں یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ انسان ہے کہ جانور، اگر خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو جانور کی بھی خدمت کرو۔ ہمارا رب، ہمارا اللہ اتنا بڑا ہے، مسلمانوں کی خدمت پر بھی جنت کا وعدہ، مومنین کی خدمت پر بھی جنت کا وعدہ، ہندوؤں کی خدمت پر بھی جنت کا وعدہ، عیسائیوں کی خدمت پر بھی جنت کا وعدہ، سکھوں کی خدمت پر بھی جنت کا وعدہ۔ جیورگی کے مسلمانوں سن کر خوش ہو جاؤ، قرآن اور حدیث کا سبق ہے کہ جانوروں کی خدمت پر بھی جنت کا وعدہ۔ دلیل کے لیے میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جانوروں کی خدمت کے لیے پہلے بطور مقدمہ کے سنو۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، نام سنے ہی کبتوبی نہیں، سلمان خان، بڈھے بھی حسری کیے تو انہوں بھی ان کے ہیرو، دلیپ کمار، بوڑھوں کو جوانی واپس آ گئی، صحابہ کے نام نہیں معلوم، اولیاء کے نام نہیں معلوم، حتیٰ کہ بعض مسلمان تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو انبیاء کے نام نہیں معلوم۔ تنظیم خدمت خلق سے با ادب ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدمت میں صرف مشن دینا یا سلائی کا انتظام کرنا یا پیاسوں کو پانی پلانا یا بھوکوں کو کھانا کھلانا یا ننگوں کو کپڑا پہنانا نہیں ہے۔ خدمت کے دائرے میں جاہلوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا بھی خدمت میں داخل ہے۔ ایک شاخ تنظیم خدمت خلق کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔ مجھے امید ہے کہ اس عاجز کی مؤدبانہ گزارش پر انشاءاللہ تعالی غور کریں گے اور ایک شاخ اس کی ہوگی۔ ہمارے نوجوانوں کو وضو سکھایا جائے، ہمارے نوجوانوں کو غسل سکھایا جائے، ہمارے نوجوانوں کو لباس کے مسائل بتائے جائے، ہمارے نوجوانوں کو ادب کے نکات بتائے جائے، ہمارے نوجوانوں کو سنتوں سے واقف کرایا جائے، یہ بھی خدمت میں داخل ہے۔ غرض بات آگے بڑھائیں۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، آپ یاد رکھ لو نام، پھر ایک 6 مہینے سال کے بعد آ کر پوچھا تو بولنا، بولیں گے؟ تم نہ بلائے تو اتنا حضرت، مجھے بلاؤ کہ نہ کو بلاؤ، ہمارے حضرات علماء انشاءاللہ پوچھیں گے تو جواب دو۔ یہ کون ہے معلوم؟ حضرت امام احمد کبیر رفاعی، خلق جانوروں کی خدمت۔ میں بہت گہرائی میں بات لے کر جا رہا ہوں، جب میڈیا ہے تو مجھے بات بہت کھول کے کرنا پڑتا ہے، اگر میڈیا نہ ہوتی تو میں آپ سے بات کر کے بات کو ختم کر دیتا، کیونکہ یہ وہی میڈیا ہے جو ہماری باتوں کو بہت دور تک پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج میڈیا کا سہارا لینا بھی ضروری ہے اور میڈیا کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، جھوٹوں کی بات کو آپ نے دور تک پہنچایا، آج تنظیم خدمت خلق کے اسٹیج سے سچوں کی بات کو بہت دور تک پہنچاؤ، سچوں کی بات کو پہنچاؤ۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر زمانے کے ولایت کا اگر ایک سکہ مان لے، ایک سکے کے ایک رخ کا نام پیران پیر محبوب سبحانی اور دوسرے رخ کا نام حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، صوفیہ و اولیاء نے اس بات پر اتفاق کیا، جو مقام پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا، وہی مقام و مرتبہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا،
اور عظمت کی ایک بات سن لو، یہ وہی حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ہے جو میرے اور آپ کے کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روض اقدس میں حاضری دیتے ہیں، قریب پہنچ کر سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام کے الفاظ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں نقل کیا ہے، اور میرے نبی کے جواب کے الفاظ بھی شیخ الحدیث نے نقل کیا ہے۔ روض اقدس کے قریب پہنچ کر اس وقت حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایسا بند نہیں تھا، روزہ بہت کھلا تھا۔ میرے آقا کی قبر مبارک کی زیارت ہر زائر کو نصیب ہوتی تھی۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ روض اقدس میں حاضری دیتے ہیں، قبر مبارک کے قریب پہنچتے ہیں اور سلام بادب ہو کر عرض کرتے ہیں۔ سلام کے الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو قبر مبارک سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا بنی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اور آگے بڑھو، یہ وہی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ہے جب میرے نبی کو روض اقدس کے قریب پہنچ کر سلام عرض کرتے ہیں، آقا کے روضے سے صرف جواب نہیں آیا، مسافے کے لیے آقا کا دست مبارک بھی قبر مبارک سے باہر نکلتا ہے۔ یہ وہی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ہے، آقا کے دست مبارک کا بوسہ لیتے ہیں اور آقا کے قبر مبارک کے پاس احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کرو، جس کا وصال نبی کے روزے کے قریب ہوا، جس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مسافے کے لیے نبی کا ہاتھ قبر مبارک سے آیا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، اس کے درجات کا کیا کہنا، اس کے قبر کا کیا عالم ہوا ہوگا، اس کے اللہ کے دربار میں حاضری کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ میں ایسے ہی وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ جورگی کے مسلمانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو، جانوروں کی خدمت کرنے کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں۔ وصال کے بعد احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت علامہ احمد کبیر رفاعی بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے جواب پیش کیا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے احمد بتا دنیا سے کیا لے کر آیا۔ میں نے اللہ کی خدمت میں پوری نمازیں رکھ دیا، اللہ نے کہا اسے اٹھا کے کونے میں رکھ، میں نے پورے روزے رکھ دیے، اللہ نے کہا اسے اٹھا کر کونے میں رکھ، میں نے پورے صدقات و خیرات رکھ دیا، اللہ نے کہا کہ اسے اٹھا کر کونے میں رکھ، میں نے پوری تلاوت اور قرآن کو پڑھنا پورا رکھ دیا، اللہ نے کہا کہ اسے اٹھا کر کونے میں رکھ، میں نے اور بھی دوسرے اعمال درس و تدریس اور تزکیہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اسے اٹھا کر کونے میں رکھ۔ اللہ نے سب میری عبادتوں کو کونے میں رکھنے کا جب حکم دے دیا، میں سمجھ گیا اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ میں پسینے میں سرابور ہو گیا، میرے سر کا پسینہ میرے پاؤں تک پہنچنے لگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احمد نہ ڈر، تیری مغفرت یقینی ہے، میں نے تجھے معاف تیرے مرنے سے پہلے کر دیا۔ احمد کبیر رفاعی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خود اللہ پوچھتے ہیں احمد بتا کہ میں نے تجھے کس عمل کی وجہ سے معاف کیا۔ تیری نمازوں کو میں نے کونے میں رکھ دیا، نماز نہیں، تیرے روزے کو میں نے کونے میں رکھ دیا، روزے نہیں، تیری زکات کو میں نے کونے میں رکھ دیا، روزے زکات نہیں، تیرے حج کو میں نے کونے میں رکھ دیا، تیرا حج نہیں، پھر میں نے تیرے کس عمل کی وجہ سے تیرے مرنے سے پہلے تیری مغفرت کا فیصلہ کیا۔ احمد کبیر نے عرض کیا اے اللہ آپ جانتے ہیں، میں گنہگار جانتا نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد وہ دن یاد کر جب تو چوغا پہنا ہوا تھا، پرانے زمانے کے لوگوں کا لباس بہت ڈھیلا ڈھالا۔ حضرت سرپرست تنظیم خدمت خلق قاضی شریعت گلبرگہ نے اپنے استقبالیہ میں بتایا بھی تھا کہ یہ ٹیلرنگ سکھانے کا مقصد کیا ہے، باحیا لباس سلا کر
عورتوں کو دے. صرف عورتوں کی ضرورت نہیں باحیا لباس، اس وقت کے مرد اور نوجوان لڑکوں کی بھی ضرورت ہے کہ باحیا لباس. اب وقت نہیں، ورنہ ایک ایک نوجوان کو بلا بلا کر اس کے کپڑے دیکھ کر فوٹو پکڑتا. ایسے کپڑے پہنتے ہمارے نوجوان، اللہ بچانا. نہیں پھٹنے کی جگہ بھی پھٹکو ہے. ایک کپڑے کی دکان کی اوپننگ کو مجھے بلائے، دعا کے لیے گیا میں. اب تو میں لالی پاپ ہو گیا ہوں، کون ملے انہیں بلا رہا مجھے. زم کی اوپننگ کو بھی گیا میں. زم معلوم نہیں؟ معلوم. بیکار کی محنت، کہاں ملے وہاں گوشت نکل کو آ رہا ہے. وہ زم کو بھی مجھے دعا کو بلائے، میں بھی گیا. دیکھا تو اتنے بڑے بڑے مرد بنے، پورے ننگے، اتنے چتے کپڑے پہنے ہی. میں بولے عظیم بولے کو یہ کپڑے کی بھی کیا ضرورت تھی اسے. خیر کپڑے کے دکان کی اوپننگ کو گیا. ٹی شرٹ اور جنس پینٹ کے کپڑے کی دکان تھی بنگلور کے مشہور بازار میں، بریگیڈ روڈ میں. گیا، جا کر بیٹھا تو کپڑے ڈسپلے میں لٹکا کو رکھے ہی. ایک پینٹ دیکھے حضرت، کون تھی بھی انہیں خریدتا تو زکات کے پیسے میں اسے دیتا. یہاں پھٹکو، یہاں پھٹکو، یہاں پھٹکو، یہاں پھٹکو. میں بولے اب ایک جگہ پھٹنا باقی ہے، وہ جگہ بھی اگر پھٹ گیا پورا تاج محل دکھتا. باحیا کپڑوں کی ضرورت صرف عورتوں کو نہیں، باحیا کپڑوں کی ضرورت مردوں کو بھی ہے. لفظ اس زمانے میں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے تھے جسے چوغا و عبا کہتے ہیں. جمعے کے خطبے میں یا عیدین کے موقع پر حضرات علماء کرام کو پہنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، یا جن کو حج اور عمرہ کی سعادت ملی حرمین شریفین کے ائمہ کو پہنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. بڑا خوبصورت لباس، چوغا و عبا، بڑا پیارا لباس. اللہ تعالیٰ نے احمد کبیر سے کہا، احمد کبیر یاد کر، ایک مرتبہ تو حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، تیرا چوغا، تیرا عبا، تیرا لباس کا کپڑا کچھ پھیل گیا تھا اور تو حدیث لکھنے میں غرق تھا. تجھے پتا نہیں کہ تیرا کپڑا کہاں تک پھیلا ہے. اچانک تیرے کپڑے میں ایک بلی آئی اور بلی آ کر تیرے کپڑے میں بیٹھ گئی، سو بھی گئی بلی. تو اپنے کام سے جب فارغ ہوا اٹھنا چاہتا تھا، تیری نظر تیرے چوغے اور کپڑے پر، عبے پر بیٹھی ہوئی اور سوئی ہوئی بلی پر پڑ گئی. اس وقت تو فیصلہ کرنے کے لیے بیچ راستے میں کھڑ گیا. یہ سوچتا رہا کیا بلی کو نیند سے بیدار کر کے اٹھا کر بھگا کر چوغا سنبھال کر نماز کو جاؤں، یا نہیں تو اس معصوم کی نیند کو سلامت رکھ کر میں اپنا کپڑا پھاڑ کر جاؤں. اس معصوم بلی پر تجھے رحم آیا، تو نے اپنے سلامت کپڑے کو پھاڑ دیا، خینچی منگا کر کاٹا، اور جہاں تک بلی سوئی تھی اتنی جگہ کو تو کپڑا کاٹ کر چھوڑ کر پھٹے ہوئے کپڑے کی حالت میں میرے دربار پر حاضری دی، نماز سے فارغ ہوا، اور اس کے بعد جب تو گیا بلی جا چکی تھی اور تو نے پھٹے ہوئے کپڑے کو پھر سی لیا. اس معصوم بلی پر رحم کرنا مجھے اتنا پسند آیا، اسی وقت میں نے تیری مغفرت کا فیصلہ کر لیا.